السلام علیکم بچوں، آپ سب گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ میں آپ کا ای کلاس سمویدا پروگرام میں استقبال کرتی ہوں۔ میں آپ کو ہفتم جماعت کے سائنس مضمون لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ بچوں، پچھلی جماعت میں آپ نے غذا کیوں ضروری ہے، غذا کی اہمیت کیا ہے، اور غذا سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غذا کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں، اس بارے میں پڑھ چکے ہیں، معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ بتاؤ کہ جانداروں کو غذا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، بالکل صحیح، جانداروں کو غذا کی ضرورت توانائی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاباش۔ اب یہ بتاؤ کہ جاندار عضو غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ویری گڈ، پیڑ پودوں سے اور دوسرے جانوروں سے حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، جاندار عضو کیا ہے؟ پیڑ پودوں سے اور دوسرے جانوروں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ پیڑ پودے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ جی بالکل صحیح، پیڑ پودے اپنی غذا آپ تیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ غذا کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں؟ جی بالکل صحیح، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چربیاں، وٹامن اور معدنیات کیا ہیں؟ غذا کے اہم اجزاء ہیں۔ ویری گڈ۔ تو بچوں، یہ جو غذا میں موجود تمام کاربوہائیڈریٹس، چربیاں، پروٹین، وٹامن اور معدنیات کو مغذی کہا جاتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تغذیہ کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم 7ویں جماعت میں پہلا جو لیسن ہے پودوں میں تغذیہ یعنی نیوٹریشن ان پلانٹس، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ پودوں میں تغذیہ کیا ہے معلوم کریں گے۔ تو آج کے اس پیریڈ میں اس سبق سے ہم مندرجہ ذیل نکات معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے تغذیہ کیا ہے، تغذیہ کے معنی کیا ہیں، تغذیہ کسے کہتے ہیں، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اور خود پرور اور غیر پرور میں فرق معلوم کریں گے کہ خود پرور کسے کہتے ہیں، غیر پرور کسے کہتے ہیں، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد پودوں میں غذا بنانے کا عمل یعنی پودے کس طریقے سے غذا بناتے ہیں، اس عمل کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ نیکسٹ، ضیائی تالیف سے کیا مراد ہے، یعنی ضیائی تالیف کیا ہے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پتے کی ساخت اور آیوڈین ٹیسٹ کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے پودوں میں تغذیہ، پودوں میں تغذیہ کیا ہے، تغذیات کیوں ضروری ہے؟ تو یہاں دیکھیے، تغذیات جاندار عضووں کے جسم کی پرورش کرنے کے لیے، ان کی نشو و نما کرنے کے لیے، جسموں کے مختلف حصوں کی مرمت کرنے اور زندگی کے مختلف اعمال کو انجام دینے کے لیے توانائی مہیا کرتے ہیں۔ تو یہاں اور ایک بار غور فرمائیے، یہ جو تغذیات ہوتے ہیں نا، وہ تغذیات کیا کرتے ہیں؟ جاندار عضووں کے جسموں کی پرورش کرتے، نشو و نما کرتے ہیں، ان کے مختلف حصوں کی مرمت کرتے ہیں، اور زندگی کے مختلف اعمال کو انجام دینے کے لیے کیا ہے؟ توانائی مہیا کرتے ہیں۔ تو تغذیات ہمیں یہ تمام چیزوں کے لیے کیا ہے؟ توانائی مہیا کرتے ہیں۔ پہلے تو جسموں کی پرورش کرنے، اس کی جسموں کی نشو و نما کرنے، جسموں کے مختلف حصوں کی مرمت کرنے، اور زندگی کے مختلف اعمال کو انجام دینے کے لیے یہ تغذیات ہمیں توانائی مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ تغذیات کون کون سے ہیں، یا تغذیات کیا ہیں؟ یہی جو غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن، معدنیات اور چربیوں وغیرہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تغذیات کہتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن، معدنیات، چربیاں، یہ سب ہمارے غذا میں تغذیات کہلاتے ہیں۔ تو ان کے ایک ایک کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ کاربوہائیڈریٹس ہمیں کیا کام دیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے، کاربوہائیڈریٹ کے ذرائع کیا ہیں، پروٹین کیا ہے، وٹامن کیا ہے،
معدنیات کیا ہیں اور ہمارے غذا میں کن غذاؤں میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے باری باری سے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس۔ بچوں، کاربوہائیڈریٹس عام طور پر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا، وہ کاربوہائیڈریٹس کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو دودھ، چاول، شکر، آلو اور دالیں وغیرہ کاربوہائیڈریٹس کے کیا ہیں؟ ذرائع ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس تمام جسمانی سرگرمیوں کے لیے ہمیں توانائی مہیا کرتے ہیں۔ یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں نا، یہاں پر دیکھیے بچوں، کاربوہائیڈریٹس تمام جسمانی سرگرمیوں کے لیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ہمیں جسمانی سرگرمیاں کرتے ہیں، جسمانی کام جو انجام دیتے ہیں، اس کے لیے یہ ہمیں توانائی مہیا کرتے ہیں۔ نشاستہ اور گلائکوجن کو ہمارے جسم میں توانائی کا مخزن کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا اور آپ غور کیجئے کہ جو نشاستہ اور گلائکوجن ہے نا، کاربوہائیڈریٹس کے ذرائع ہے نا، کاربوہائیڈریٹس کی ایک قسم ہے نا، یہ ہمارے جسم میں توانائی کے کیا ہے؟ مخزن کہلاتے ہیں۔ اور پودوں میں نشاستہ ایک ذخیرہ اندوز کاربوہائیڈریٹس ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پودوں میں کاربوہائیڈریٹس کہاں پر ہے، پودے کاربوہائیڈریٹس کہاں پر ذخیرہ اندوز کرتے ہیں؟ تو بچوں، پودوں میں نشاستہ ہی کیا ہے؟ ایک ذخیرہ اندوز کاربوہائیڈریٹس ہے۔ تو یہ ہے اور چند کاربوہائیڈریٹس کی مثالیں، جیسے چاول، یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا بچوں، یہاں پر دیکھیے چاول، بریڈ، چپاتیاں، کیلے، آلو وغیرہ، ان تمام میں بھی کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ، پروٹین۔ آپ پروٹین پر غور کریں گے تو پروٹین کیا ہے؟ پروٹین کی بناوٹ میں امائنو ترشے ہوتے ہیں۔ پروٹین جو بنتا ہے نا، پروٹین کی بناوٹ امائنو ترشے سے ہوتی ہے۔ ان امائنو ترشوں میں بھی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن پایا جاتا ہے۔ یہ جو پروٹین کی بناوٹ امائنو ترشے سے ہوتی ہے نا، ان ترشوں میں کیا ہے؟ کاربن موجود ہوتا ہے، ہائیڈروجن ہوتا ہے، آکسیجن ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نائٹروجن بھی پایا جاتا ہے۔ تو دودھ، دالیں، گوشت اور انڈے وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ پروٹین کے ذرائع ہیں۔ اب پروٹین کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کی نشو نما کرتا ہے۔ پروٹین ہمیں کیا ہے؟ ہمارے جسم میں نشو نما مطلب کیا؟ ہمارے جسم کی بڑھوتری کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے مختلف افعال کی بحالی کرتی ہے۔ یہ پروٹین ایک تو جسم کی نشو نما کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مختلف افعال کی بحالی بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ دیکھیے بچوں، یہ کیا ہے؟ چند پروٹین کے ذرائع ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، ہاں، چند ڈرائی فروٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دودھ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ پروٹین کے ذرائع ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے لپڈس۔ لپڈس کیا ہے اور ان کے کیا افعال ہیں؟ جیسے کاربوہائیڈریٹس کی طرح لپڈس بھی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، غور کیجئے، لپڈس بھی کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لپڈس میں بھی کاربن موجود ہوتا ہے، ہائیڈروجن ہوتا ہے اور آکسیجن ہوتا ہے۔ پر ان میں جو آکسیجن موجود ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار سے کم ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں پر غور فرمائیے، یہ جو لپڈس ہیں ان میں بھی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے کم ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں مکھن، گھی، آپ لوگوں تو یہ سب استعمال کیے ہوں گے، مکھن، گھی، کھوا، مونگ پھلی اور ناریل تیل وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ لپڈس کے ذرائع ہیں۔ لپڈس بھی ہمیں کیا فراہم کرتی ہے؟ لپڈس بھی ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جسم کی حرارت کو یکساں رکھتی ہے۔ یہ لپڈس ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے حرارت کو یکساں رکھتی ہے۔ یہ ہے لپڈس کے چند ذرائع۔ یہ لپڈس کے چند ذرائع ہیں۔ اب نیکسٹ آتا ہے وٹامن اور معدنیات۔ یہ وٹامن اور معدنیات ہماری غذا کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ جو وٹامن اور معدنیات ہوتے ہیں
وہ ہمارے غذا کو کیا کرتے ہیں بچوں؟ توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زخموں کو بھرتے ہیں اور قوت مدافعت دیتے ہیں۔ قوت مدافعت یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بخشتے ہیں۔ دودھ، دالیں، پھل، ہری سبزیاں اور مچھلی وغیرہ وٹامن اور معدنیات کے ذرائع ہیں۔ یہ دیکھیے چند ایگزامپلس کیا ہیں، وٹامن اور معدنیات کے مثالیں ہیں، چند مثالیں ہیں۔ یہ جو تمام مغذی اشیاء ہے، یہ تمام مغذی اشیاء کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی تغذیہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ جو تمام مغذی اشیاء تھے نا، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنس، لپڈس، پروٹینز، معدنیات، یہ تمام مغذی اشیاء کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی کیا کہلاتا ہے بچوں؟ تغذیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تغذیہ میں دو طریقے کے تغذیہ ہوتے ہیں، ایک خود پرور یعنی آٹوٹروفس، اور دوسرا ہے غیر پرور یعنی ہیٹروٹروفس۔ اب یہ بات معلوم کرنا ہے کہ خود پرور کسے کہتے ہیں۔ خود پرور یعنی جو خود سے غذا تیار کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے بچوں، جو خود سے غذا تیار کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ خود پرور یعنی آٹوٹروفس کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پیڑ پودے ہیں، پیڑ پودے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے ہرے پیڑ پودوں کو یا جو بھی سبز رنگ کے پیڑ پودے ہیں، جو پیڑ پودے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ خود پرور یعنی آٹوٹروفس کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اب غیر پرور یعنی کہ جو غذا کے لیے دوسروں پر انحصار ہوتے ہیں۔ بہت سارے جاندار ہیں جس میں انسان بھی شامل ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی غذا کے لیے پیڑ پودوں اور دوسروں پر انحصار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام کو کیا کہتے ہیں ہم؟ غیر پرور کہتے ہیں۔ غیر پرور یعنی ہیٹروٹروفس۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا، جیسے کہ ہم نے بتایا پیڑ پودے اپنی غذا خود بناتے ہیں، تو اب یہ سوال آتا ہے کہ پودوں میں غذا کہاں بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے؟ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پودے غذا کہاں بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں۔ پودوں میں غذا بنانے کا عمل، پودوں میں غذا بنانے کا عمل کہاں ہوتا ہے؟ پتیوں میں ہوتا ہے۔ دیکھو بچوں، پودے جو ہے نا، پودوں میں جو غذا بنتی ہے وہ کہاں بنتی ہے؟ پتیوں میں بنتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا؟ پانی اور معدنیات جو مٹی میں موجود ہیں جڑیں جذب کر کے پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پودے میں غذا بنتی ہے، پودوں میں غذا کہاں بنتی ہے؟ پتیوں میں بنتی ہے۔ پتیوں تک پانی اور معدنیات کو جڑیں پہنچاتی ہیں۔ پتیاں اور اس کے ساتھ ساتھ پتیوں میں کیا ہوتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس بھی جذب ہوتا ہے۔ لیکن کاربوہائیڈریٹس کہاں سے جذب ہوتا ہے؟ پتیوں میں باریک مسامات ہوتے ہیں۔ وہ مسامات سے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ مسامات جذب کرتے ہیں، اور یہ جو باریک مسامات ہوتے ہیں نا، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹومیٹا کہتے ہیں۔ ان باریک مسامات کو کیا کہتے ہیں؟ سٹومیٹا کہتے ہیں۔ پھر ایک بار آپ غور سے اسے سنیے، یاد کر ذہن نشین کر لیجئے کہ پودوں میں غذا کہاں بنتی ہے؟ پتیوں میں بنتی ہے۔ پتیوں کو اور کیا ہونا ہوتا ہے غذا بنانے کے لیے؟ پانی اور معدنیات ہونا ہوتا ہے جو مٹی میں موجود ہوتے ہیں اور جسے جڑیں جذب کر کے پتیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ غذا بنانے کے لیے پتیوں کو کاربوہائیڈریٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کاربوہائیڈریٹس پتیاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان میں موجودہ باریک مسامات ہوتے ہیں نا، وہ باریک مسامات سے وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں۔ تو ان باریک مسامات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہاں سٹومیٹا کہتے ہیں۔ اب پتیوں میں غذا بنانے کا ایک عمل کی آپ تصویر دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ پودا ہے، پودے میں کیا ہے؟ پتیوں میں کیا ہوتا ہے؟ غذا تیار ہوتی ہے، اور جڑیں کیا کرتی ہیں؟ یہاں پر دیکھیے جڑیں وہاں سے پانی اور معدنیات پتوں تک پہنچاتی ہے۔ نیکسٹ، ضیائی تعلیم یعنی فوٹوسنتھسس، اسے ہم کیا ہے؟ شعاعی ترکیب بھی کہتے ہیں۔ یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے اس پہ غور فرمائیے۔ بچوں،
पत्तियों में एक सब्ज पिगमेंट होता है। आपने देखा है ना पत्ते कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये जो हरा रंग होता है ना, इसे एक पिगमेंट है, ये हरा रंग नहीं बल्कि ये क्या है, एक पिगमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी मदद से पत्तियां क्या है, सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल कर लेती हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग़िज़ा को तैयार करने में किया जाता है। यहाँ पर गौर फरमाइए बच्चों, ये जो तवानाई है जो सूरज से हासिल होती है, ये सूरज से हासिल होने वाली तवानाई, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन तमाम चीज़ों को हासिल करते हुए पत्ते क्या करते हैं, ग़िज़ा तैयार करते हैं। चूँकि ये जो भी अमल है, ये जो भी अमल पत्तियों में होता है ना, कब होता है, सूरज की रोशनी में वाक़या होता है। बच्चों यहाँ पर जो ज़ियाई तालीफ है, ये अमल कब वाक़या होता है, सूरज की रोशनी में वाक़या होता है। इसलिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, ज़ियाई तालीफ कहते हैं। ज़ियाई तालीफ, ज़िया माने क्या होता है, सूरज के हैं, तालीफ माने अमल। तो ज़ियाई तालीफ यानी क्या हुआ, सूरज की रोशनी में होने वाले अमल को हम क्या कहते हैं, ज़ियाई तालीफ कहते हैं। एक आप यहाँ पर क्या है, उसकी एक तस्वीर देखिए किस तरीके से ये अमल वाक़या होता है। यहाँ पर एक क्या है, पौधा है। पौधे में यहाँ पौधे क्या कर रहे हैं, सूरज से तवानाई अक्स कर रहे हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ज़मीन से क्या है, पानी और मादनियात ले रहे हैं, और उसके बदले में हमें क्या मुहैया कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, स्टार्च या नशास्ता भी कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स भी। ये ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए मसामत में पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से क्या है, यहाँ पर पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। इस अमल को क्या है, ज़ियाई तालीफ कहते हैं। एक बार फिर से हम इस अमल को डिटेल से अच्छी तरीके से मालूम कर लेंगे। ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान पत्तियां के वो खुलवे जिनमें क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, और जो गैस इससे खारिज होती है वही क्या है, ऑक्सीजन है, जो हम तमाम जानदार क्या है उसे इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से मसावत से इसका खुलासा करेंगे। देखिए 6CO2 प्लस 6H2O क्या देता है हमें, C6H12O6 जमा 6O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हुए ये क्या देते हैं हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। अब नेक्स्ट पत्तों की साख्त के ताल्लुक से थोड़े से मालूमात लेंगे। ये देखिए ये पत्ता है, जब हम इसका खुर्दबीनी जायजा लेंगे तो वो पत्ते की शक्ल इस तरीके से होगी। यहाँ पर देखिए आपको क्या नजर आ रहे हैं, गार्ड सेल यानी महाफिज खुलिये नजर आ रहे हैं। ये महाफिज खुलिये, और साथ ही साथ आप और एक पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ये क्या है, स्टोमा। स्टोमा के बारे में यहाँ देखेंगे, ये क्या है, महाफिज खुलिये क्या है और स्टोमा क्या है। ये स्टोमा क्या होता है, स्टोमा महाफिज खुलिये से घिरा होते हैं। ये स्टोमा कैसा होता है, महाफिज खुलियों से घिरे होते हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि पत्तियां क्या करती हैं, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बारीक बारीक मसामात के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करती है। तो ये बारीक मसामात को क्या कहते थे हम, स्टोमा कहा था। तो ये स्टोमा कैसे कहाँ रहते हैं, महाफिज खुलियों से घिरे रहते हैं, सूरज की रोशनी में खुलते हैं और रात के वक्त में स्टोमा बंद करते हैं। देखो बच्चों, ये स्टोमा जो होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी में खुलते हैं। सूरज जब दिन, मतलब क्या होता है सूरज की रोशनी, मतलब क्या कहेंगे हम, ये दिन के वक्त में खुलते हैं और रात के वक्त में बंद होते हैं। तो आपने सुना होगा, आपके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के वक्त में दरख्तों के नीचे ना जाएं, सुना होगा ना। हाँ, रात के वक्त हमें पेड़ पौधे दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों, इसकी वजह यही है कि वहाँ स्टोमा क्या करते हैं, दिन में तज खुलते,
जैसे ही रात हो जाती वो स्टोमा बंद हो जाते। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अक्स करने का प्रोसेस में क्या हो जाता, कट हो जाता, बंद हो जाता। इसलिए हम उस वक्त में क्या है, रात के वक्त हमें पेड़ पौधों के करीब या उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। स्टोमा महाफिज कुलियों के, ये जो अब स्टोमा के बारे में कहा था ना, ये क्या है, महाफिज कुलियों के दरमियान बनने वाली खाली जगह होती है। स्टोमा स्पेशली क्या होता है, महाफिज कुलिये जो गार्ड सेल कहते हैं, ये गार्ड सेल के दरमियान जो खाली प्लेस बनती है, जो खाली जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्टोमा का एक व्यू बताई तो उसको क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या नजर आएगा, ये स्टोमा है। यहाँ पर देखिए ये खाली जगह है ना, यही क्या है, हमारा स्टोमा, स्टोमा है। देखो ये हमारा स्टोमा है। ये पत्ते का हम खुर्दबीनी जायजा लेंगे तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, महाफिज कुलिये है। महाफिज कुलिये दिख रहा है ना बच्चों, ये महाफिज कुलिये हैं और इसके दरमियान यहाँ पर क्या है, खाली जगह मौजूद है। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमा कहते हैं। अब थोड़ा सा, अब ये पत्ते में क्या कहते हैं, हमने क्या कहा था, पत्ते ज़ियाई तालीफ के दौरान क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करते हैं। तो इसकी हम एक जांच करेंगे। ये जांच किससे, या एक टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट किससे किया जाता है, आयोडीन से करते हैं। तो इसे आयोडीन या स्टार्च टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ताज़ा पत्ता लेना है। इस ताज़े पत्ते को क्या है, इसको पानी में उबालना है। सबसे पहले यहाँ पर गौर फरमाइए, एक ताज़ा पत्ता लेना है और उसे पानी में अच्छी तरह उबालना है। उसके बाद एक इम्तिहानी नाली में इस पत्ते को मुंतकिल करना है। जो ताज़ा पत्ता हमने लिया था ना, उसे फर्स्ट क्या करना है, पानी में उबालना है और उसके बाद उसे इम्तिहानी नाली में मुंतकिल करना है। नेक्स्ट, उस इम्तिहानी नाली को क्या है, आधे हिस्से तक, वो इम्तिहानी नाली के आधे हिस्से तक हमें क्या है, स्पिरिट से भरना है। इस इम्तिहानी नाली को उबलते हुए पानी में थोड़ी देर रखना है। देखो बच्चों, और एक बार ध्यान से गौर फरमाओ, एक ताज़ा पत्ता लें, इस पत्ते को अच्छी तरह पानी में उबालें और उसे एक इम्तिहानी नाली में मुंतकिल करें। उस इम्तिहानी नाली को या उस इम्तिहानी नाली के आधे हिस्से को स्पिरिट से भरें। उसके बाद इस इम्तिहानी नाली को क्या करें, उबलते हुए पानी में थोड़ी देर गर्म करें। देखो यहाँ पर आपको एक तस्वीर में नजर आएगा कि एक पत्ता लिया है, उसे पानी में उबाले हैं, उसके बाद फिर उसे क्या है, एक इम्तिहानी नली में मुंतकिल करें। इम्तिहानी नली को आधे हिस्से तक क्या है, स्पिरिट से भरे, फिर इम्तिहानी नली को उबलते हुए पानी में थोड़ी देर क्या करें, गर्म करें। नेक्स्ट उसमें क्या है, पत्ते को पत्ते को अच्छी तरह धो लें, यानी उसमें से थोड़ी देर उबालने के बाद या थोड़ी देर गर्म करने के बाद पत्ते को निकाल कर उसे अच्छी तरह से धो लें और उस पर आयोडीन के चंद कतरे डालें। जैसे ही हम उस पर आयोडीन के कतरे डालेंगे तो पत्ते का रंग क्या होगा, नीला काला होगा। यहाँ बच्चों आप देख सकेंगे। तो हरा या सब्ज पत्ता जो लिए थे, जब हम उस पर ये प्रोसेस से आयोडीन डालेंगे तो वो क्या होगा, पत्ते का रंग नीला काले में तब्दील होगा। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि पत्ते में स्टार्च मौजूद है। अगर यही प्रोसेस जो अब हम जो टेस्ट किए थे, अगर इसी टेस्ट को हम सूखे पत्ते पर डालेंगे तो पत्ते का रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, पत्ता जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम ये प्रोसेस के लिए या ये टेस्ट के लिए जब ताज़ा पत्ता लेंगे तो उस पर जब आयोडीन के कतरे डालेंगे तो वो क्या होगा, नीले काले रंग में तब्दील होगा, जबकि सूखा पत्ता कोई रंग तब्दील नहीं करेगा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि आज हम अपनी क्लास में क्या क्या लिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक मुहासबा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक हरे पौधे को डैश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। तो यहाँ पर डैश में क्या आता, खुद परवर। नेक्स्ट,
जो غذا پودے ضیائی تالیف کے ذریعے تیار کرتے ہیں ہم اسے ڈیش طور پر ذخیرہ کرتے ہیں. بچوں میں نے آپ کو پہلے سے ہی کہا تھا جو پودے غذا کے ذریعے جو کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں ویری گڈ نشاستہ کہتے ہیں. اب ضیائی تالیف میں سبز رنگ یہاں پر ضیائی تالیف میں جو سبز رنگ ہے جس کو کیا کہتے ہیں ہم اس سبز رنگ کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ جو کیا ہے شمسی توانائی کو حاصل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ کلوروفل کہتے ہیں. اب لاسٹ اور ایک لاسٹ سوال ہے آپ کے سامنے. ضیائی تالیف کے دوران پودے ڈیش کو حاصل کرتے ہیں اور ڈیش کو خارج کرتے ہیں. آپ کو یہاں یہ بتانا ہے کہ ضیائی تالیف کے دوران پتے کیا کون سی گیس کو حاصل کرتے ہیں اور کون سی گیس خارج کرتے ہیں. یہاں پر کلو دیے ہوئے کون سی گیس کو حاصل کرتے ہیں اور کون سی گیس کو خارج کرتے ہیں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. یہاں پر ضیائی تالیف کے دوران پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو حاصل کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں. ویری گڈ. تو بچوں آج کی اس کلاس میں ہم نے پودوں میں تغذیہ یہ جو پیریڈ ہے یہ جو لیسن ہے اس میں آج کے پیریڈ میں ہم نے کیا کیا کن کس چیزوں پر یا کون کون سے نکات پر غور فرمایا. ایک تغذیہ کیا ہے، دوسرا خود پرور اور غیر پرور میں فرق، تیسرا پودوں میں غذا بنانے کا عمل، چوتھا ضیائی تالیف کیا ہے اس کے تعلق سے معلوم کیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پتے کی ساخت اور ایوڈین ٹیسٹ ان کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کرے ہیں. تو بچوں میں جانتی ہوں کہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ کو یہ لیسن پوری طریقے سے سمجھ میں آیا، یہ لیسن آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے بچوں یہ لیسن کو آپ ایک بار پھر اپنے گھروں میں پڑھ کر اس کے جو بھی مشقی سوالات ہے اس کو حل کیجئے. اور میں آپ کو گھر پر ایک کام دیتی ہوں. گھر پر کام یہ بچوں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ سالو کرنا ہے، حل کرنا ہے. کیا ہے؟ پتوں میں نشاستے کی موجودگی اور ضیائی تالیف کے عمل کو اختصار کے ساتھ بتانا ہے. ہاں سمجھ میں آیا بچوں؟ کیا کرنا ہے؟ پتوں میں نشاستے کی موجودگی. نشاستہ یعنی یہاں کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ جو ذخیرہ اندوز کاربوہائیڈریٹس ہے نا، یہ کاربوہائیڈریٹس کی موجودگی کو اور ضیائی تالیف کے عمل کو، ضیائی تالیف کا عمل مانے معلوم ہے نا فوٹو سنتھسس کے عمل کو اختیار کے ساتھ لکھنا ہے. اچھا بچوں بہت بہت شکریہ. تو بچوں میرا نام اصغری بیگم ہے، میں TGT ہوں. یہاں پر گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول گرلز CB بلاری میں ایک باحثیت معلمہ